الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ ٹائم بچانے کے لیے میں کسی قسم کا کوئی انٹروڈکٹری لیکچر نہیں دے رہا ہوں، ورنہ یوجولی دنیا میں جہاں بھی Q&A سیشن ہوتے ہیں وہاں پہ شروع میں 15 یا 20 منٹ چھوٹا سا ایک لیکچر ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ Q&A سیشن منیمم 2 گھنٹے کے ہوتے ہیں ورنہ 3 گھنٹے کے، یہاں ہمارے پاس ہارڈلی 1 گھنٹہ ہے، تو 6:50 پہ ہمارا سیشن شروع ہوا، انشاءاللہ 7:50 تک ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ اور جو سوال میرے پاس آ رہے ہیں اس ریٹن کوئسچن میں کوئی سیکوینس نہیں ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ کون سا سوال پہلے ہے کون سا بعد میں، آلدو اب کوئی ریٹن کوئسچن تو آئے گا نہیں، لیکن اگر ابھی بھی کوئی پائپ لائن میں ہے تو یوجولی ایسے سوال کا جواب میں نہیں دیتا جو کسی ایسی کنٹروورسی سے ریلیٹڈ ہو جو آلریڈی ڈسکشن ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، آرگومنٹ ہو رہے ہیں، یا یہ کہ ایسا سوال جو پہلے کسی عالم سے پوچھا جا چکا ہے۔ 1-2 سوال مجھے ایسے لگے آج بھی جو اب تک میرے پاس آئے، اٹ فیلز کہ شاید یہ کسی ایک خاص اوریٹر یا ذاکر یا اسپیکر کی اسپیچ سے ریلیٹڈ ہے۔ چلیں میں کوشش کروں گا کہ ایسے سوال کو بھی پہلے بہت ہی جرنل سوال بناؤں، اس کے بعد جواب دوں۔ سوال یہ آیا ہے کہ کیا محرم اور سفر میں نئے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پر یہ سوال اور اس کا جواب موجود ہے۔ چنانچہ ایز اٹ از جیسا اس میں لکھا ہوا ہے وہ ورڈ بائی ورڈ مجھے زبانی یاد ہے، اسی کو میں پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ محرم اور سفر کے مہینے میں کوئی ایسا کام کرنا جو اہل بیت کی عزاداری کے اگینسٹ مانا جائے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے، ٹو ریفرین فرام اٹ۔ بٹ اگر کوئی نئی چیز خریدنا ضروری ہو جائے تو آفٹر عاشورہ ضروری تو آفٹر عاشورہ پھر اسے خریدا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ وہ نئی چیز خریدنا عزاداری کے اگینسٹ ہے اور ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئسچن نمبر 2، سوال یہ ہے کہ اگر سجدگاہ اویلیبل نہ ہو تو از اٹ الاؤڈ ٹو ڈو سجدہ آن ٹیشوز اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیپر پر سجدے کی اجازت ہے؟ آیت اللہ خوئی کا فتویٰ تھا کہ جی ہاں، پیپر کسی بھی قسم کا پیپر ہو اس پر سجدے کی اجازت ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا جو اس میں فتویٰ ہے تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پیپر کا اوریجن سورس، پیپر جو بنتا ہے، جو پیپر تیار ہوتا ہے، وہ پیپر اگر ایسی چیز سے بنایا گیا جس چیز پر سجدہ جائز ہے، دیکھیں سجدہ ہے اسٹون، مٹی
اور زمین سے اگنے والی یعنی گرو ہونے والی وہ چیزیں جو کھانے میں اور پہننے میں کام نہیں آتی. جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس پہ سجدہ نہیں ہے, جو چیزیں پہنی جاتی ہیں اس پر سجدہ نہیں. اب جیسے کاٹن ہے, یہ بھی زمین سے اگتی ہے لیکن کاٹن پہننے میں آتا ہے. اب جیسے ڈفرینٹ قسم کے فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں, یہ بھی زمین سے گرو ہوتے ہیں لیکن کھانے میں آتے ہیں. تو زمین سے گرو ہونے والی وہ چیزیں جو کھانے میں اور پہننے میں استعمال نہیں ہوتی, اس کے اوپر سجدہ جائز ہے. اب مثلا اس میں یہ آتا ہے ٹی لیوز, چائے کی پتی. چائے کی پتی خود نہیں پی جاتی ہے, اس کو پانی میں ڈال کے اس کے بعد جو اس میں سے کلر نکلتا ہے وہ پیا جاتا ہے, خود چائے کی پتی نہیں. اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں. پھر اب اس میں باتیں تو بہت نکلیں گی. بعض ایسے فروٹس ہیں جو دنیا کے ایک علاقے میں فروٹ کھایا جاتا ہے, اس کے اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ نہیں کھایا جاتا. لیکن آج کل یہ جو نیوٹریشن والے ہیں یہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہر فروٹ کو اس کے چھلکے سمیت کھائیے. تو یہ بہت اہم ایک فقہی مسئلہ ہے. اور ابھی تک میرے ذہن میں عشرہ زینبیہ کی جو پلاننگ ہے, تو منڈے سے ویڈنسڈے تک ہماری زیادہ مجلس اس میں فقہ کے کچھ اصول اور کچھ پریکٹیکل مسئلے آئیں گے. اس میں یہ چیز آئے گی کہ ٹائم اینڈ پلیس کے چینج ہونے سے کچھ مسئلے بدل جاتے ہیں. جیسے یہ والی چیز ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فروٹ ہو جس کے اوپر کا چھلکا کسی علاقے میں آج بھی کھایا جاتا ہو اور دوسرے علاقے میں نہیں کھایا جاتا ہو. تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ پیپر کہاں سے یہ تیار ہوا, اس کو کیسے ہم نے پریپیئر کیا. پہلے زمانے میں تو پیپر ایک خاص قسم کے ٹری سے بنایا جاتا تھا. درخت زمین سے گرو ہوتا ہے, کھانے میں بھی نہیں آتا, پہننے میں بھی نہیں آتا. اس لیے جو ٹری ہے اس کا جو اسٹیم ہے یا اس کے اوپر جو اس کی کھال یا چھال ہے, لیئر ہے, اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں درخت کے. اگر پیپر اس سے بنا, پیپر کا اوریجن جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس پہ سجدہ جائز تھا, تو پیپر اسی کا بائی پروڈکٹ ہے یا اس سے تیار ہوا, پیپر پر بھی سجدہ جائز ہے. یہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی. اور اگر پیپر ایسی چیز سے بنا, آج کل تو بہت ساری سینتھیٹک چیزیں بھی آ گئی ہیں, یا کاٹن سے بھی پیپر بنتا, کاٹن پہننے میں آتی ہے, تو پیپر اگر ایسی چیز سے بنا ہے جس پہ سجدہ جائز نہیں, اس کا اوریجن دیکھا جائے گا, تو پیپر پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے. لیکن اصل جو ہے وہ تیسرا مسئلہ ہوگا, وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو. ہمارے پاس ایک پیپر ہے, ہم کو نہیں پتا یہ کہاں سے بنا. ایک ٹیشو ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیسے بنا. تو اس میں بھی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ چیز ویلڈ یا صحیح چیز ہے, آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اب دوبارہ آیت اللہ خوئی کا فتویٰ سنیں. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا پیپر یا ٹیشو ایسی چیز سے بنا ہو جس پہ سجدہ جائز ہے, ایسی چیز سے بنا ہو جس پہ سجدہ جائز نہیں ہے, جب پیپر بن گیا تو اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں, یو ہیو ٹو چیک دا اوریجنل سورس آف پیپر. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ ہمارا ریپلائی سی ہے کہ وی ڈونٹ نو, ہمارے پاس ایک ٹیشو آ گیا, کہاں سے بنا ہمیں نہیں معلوم. ایسی صورت میں یقیناً آغا سیستانی کا جو مسئلہ آپ نے کوٹ کیا وہ صحیح ہے کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سجدہ آن ٹیشو اور اینی ٹائپ آف پیپر. یہ ایک سوال. اچھا, اب آئیے, ہو سکتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آیا ہو, تو یہ 15-20 منٹ میں ہم فنش ہو جائیں گے ریٹرن, پھر فلور کی باری آئے گی. اچھا, اب کوسچن آنسر سیشن میں 2 ٹائپ کے سوال ایسے ہیں جس کا میں جواب نہیں دیتا ہوں, اور یہ کوسچن جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک میں ڈریم
یا سپنا یا خواب جو ہے اس کا انٹرپریٹیشن نہیں بتاتا ہوں. کوشچن آنسر سیشن میں اسپیشلی لیڈیز، اب پھر کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے کہ پورے 1 پیج 2 پیج کے اپنے خواب لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کنفیوز ہیں، اس کا جواب دیجیے گا. تو اول تو ڈریم کا انٹرپریٹیشن میری فیلڈ ہی نہیں، اور اگر کبھی ہو بھی تو کوئی Q&A سیشن جو ہے نا وہ اس کے اندر میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں، یہ الاؤڈ نہیں. دوسرا یہ کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی دعائیں، دنیا میں ہر مومن کے ساتھ پرابلم ہے. صحت کی دعا مانگتا ہے، کوئی روزی کی دعا کہتا ہے، کوئی ہسبینڈ وائف کے جھگڑے کے بارے میں دعا کہتا ہے. تو دعائیں جو ہے نا یہ بھی Q&A سیشن کا ٹاپک نہیں ہوتا. تو جن خاتون نے ایک سوال کیا کہ ہسبینڈ ڈزنٹ ٹرسٹ ہز وائف، واٹ شوڈ شی ڈو اور ریسائٹ. واٹ شوڈ شی ڈو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہرحال کوشش کرے اپنے ہسبینڈ کا ٹرسٹ گین کرنے کی. بڑے خطرناک جانور شیر وغیرہ کو بھی آپ ٹیم کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم گزرنے کے بعد. جلدی نہیں کریں، آہستہ آہستہ اس سے فیتھفل رہیے، اس کی خوشی کا بھی خیال کیجئے. اب یہ مجھے معلوم ہے کہ آبجیکشن ہو رہا ہوگا کہ سارا کام وائف کرے تو ہسبینڈ کیا کرے. سوال چونکہ وائف کا آیا ہے اس لیے میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ ٹالرنس، پیشنس اور سیکریفائس کا جذبہ، یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہسبینڈ اور وائف کی لائف کو کمفرٹیبل بنانے میں. اور جیسا کہ آج کی مجلس کے آخر میں بات آئی تھی کہ کرنٹ جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم یہی، گھر ٹوٹ رہے ہیں، سیپریشن ہو رہا ہے، پرابلمز ہو رہے ہیں، ڈومیسٹک پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئے. تو یہ تھوڑا بہت مجلس میں بھی اس کا جواب آئے گا. اچھا اب آئیے اس کے بعد 1 2 3 4 ایک سوال یہ آیا ہے کہ اچھا اب یہ والے سوالات جو ہے نا یہ ہر لینگویج میں کچھ اس کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے اور کچھ اس کے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے اس کے ورڈز بنا کرتی. اب یہ اردو زبان کے ایک لفظ کے بارے میں انہوں نے ڈسکشن کیا. یہ کیا Q&A سیشن میں ٹھیک ہے، یہ ایک مجلس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ مجلس کے اندر ایک لفظ آیا تھا جس کے اردو میں کچھ میننگ اور بھی، تو یہ کیوں ہے اور کیوں ایسا اردو میں ہوا. تو Q&A سیشن میں اس کا جواب دینا کہ اردو زبان کے اندر فلاں لفظ کے یہ میننگ کیوں ہو گئے، وہ شاید مجمع بھی ایگری کرے کہ یہ اس کا صحیح پلیٹ فارم نہیں. سوال میں پھر بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ جس لیڈی کا سوال ہے اس کو یہ اطمینان ہو کہ مجھ تک سوال پہنچا کہ آج میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں. ودن 6 آورز آپ میں سے کچھ لوگ میری تیسری تقریر سن رہے ہیں ودن 6 آور. تو ایک مجلس میں نے یہ بتایا کہ اردو زبان میں باربر کو یا نائی کو خلیفہ کہتے ہیں. تو اب یہ لفظ خلیفہ قرآن میں آدم کے لیے بھی آیا ہے اور داؤد کے لیے بھی آیا. تو ان کا سوال یہ کہ اردو میں ایسا کیوں ہو گیا. اردو پہ ڈسکس کرنے کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا اصل جو ریزن ہے مجھے معلوم ہے، وہ اصل جو ریزن ہے اس کو شاید ممبر پر اس طرح بیان کرنا کہ لیڈیز بھی سن رہی ہیں وہ اور بھی مشکل ہے. تو بس I do sincerely apologize from this lady کہ اس سوال کا جواب میں یہاں نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی کوئی فقہی سوال تو ہے نہیں، اردو میں کون سے لفظ کے کیا میننگ ہے، اس سے آپ کا کیا انٹرسٹ. اب آئیے یہ سوال آیا ہے کہ بائی واٹ ایج اے بوائے ہیز ٹو بی ریکمینڈیڈ ٹو پرے آل 5 times نماز. بہت ہی شارٹ، 7 سال یعنی 7 ایئرس تب بچے کو نماز کی پریکٹس کرانا شروع کر دو، اور آل 5 times. بٹ اٹ مے پاسبل کہ انگلینڈ جیسے ملک
یا اسکینڈینیوین کنٹریز یا یہ کہ کینیڈا کے کچھ علاقے جہاں ابھی میں 4 مہینے پہلے میں نے وزٹ کیا تو وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ رات آتی ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ شاید بچوں کے لیے بہت مشکل ہو کہ آپ 7 سال کے بچے کو فجر کی نماز 2 بجے یا 2:30 بجے پڑھائیں. لیکن پھر ہر علاقے کے اعتبار سے تھوڑا بہت ریکمنڈیشن چینج ہوگا. جرنلائز قسم کا جواب یہ ہے کہ 7 سال کی عمر سے اور 9 سال میں پھر زیادہ اسے فورس کرو کہ وہ یہ نمازیں پڑھے. سوال بہت ہی ایزی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں پوچھا گیا. اب میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے کہیں کوئی اور سوال تو نہیں ہے جو وہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اور نہیں پوچھ پائی ہوں. بہرحال اگر ہے تو آپ ریٹرن میں بھجوا سکتی ہیں. ابھی ہمارے پاس 40 منٹس تو باقی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہاں یہ بھی بہت پرانا سوال ہے کہ in Quran most of the time zakat is always emphasized with namaz. At this day and time what is zakat for us? بہت پرانا سوال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ خمس پر جو سب سے بڑا آبجیکشن ہوتا ہے وہ یہی کیا جاتا. زکوٰۃ کا اسلام میں اتنا تذکرہ ہے. خمس اول تو قرآن میں ہے نہیں لوگ کہتے ہیں, اور اگر ہے بھی تو خالی ایک آیت ہے. ایک آیت والے مسئلے پہ اتنا ایمفیسائز ممبروں سے, اور 40 50 70 بعض لوگوں نے کاؤنٹ کر کے بتایا 700 آیتیں زکوٰۃ کے بارے میں ہے, اس کے اوپر کوئی ایمفیسائز نہیں. ایسا نہیں. قرآن کے اندر رسول اللہ کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے زمانے کے اور پوری دنیا کے بارے میں مسئلے جمع کیے گئے. اب جب ہم کسی ایک خاص ٹائم پیریڈ میں اور کسی خاص ایریا میں بیٹھ کے قرآن کو پڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بہت ساری آیتیں ہمیں اس وقت اپنے سے irrelevant لگے, لیکن قرآن اوورآل قیامت تک کے تمام مسائل کو بتا رہا ہے. اب مثلا 2 چیزیں قرآن کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل سے آئی ہیں. ایک جہاد اور اس کی ساری ڈیٹیل, پورے سورے ہیں, کئی رکوع ہیں. زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ آیت آئی ہوگی, ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یا وہ ایک سورہ توبہ کی آیت کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. زکوٰۃ کہاں خرچ ہو 8 جگہ. لیکن جہاد کتنی ڈیٹیل کے ساتھ جہاد, اس کے احکامات, جہاد کے بعد مال غنیمت, جو قیدی آئیں گے, جو زمینیں آئیں گی, سورہ حشر ہے, سورہ انفال ہے, سورہ توبہ ہے. تو ہمارے یہاں کا مسئلہ کہ امام کی پرمیشن کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا, اگریسو جہاد, ڈیفینسو نہیں. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کتنی ساری آیتیں, مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے لے کے قیامت تک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر یہ آیتیں بہت اہم ہیں. ہم جو اس 100 سال یا 50 سال میں یا آج کی دنیا میں بیٹھے ہیں, اس وقت یہ آیتیں ہمیں اپنے لیے نہیں لگ رہی. یا رسول اللہ کے ساتھ ہمیں کس طرح ڈیل کرنا, پورا سورہ حجرات کا شروع کا حصہ, رسول سے کیسے بات کرنا ہے, رسول کو کیسے آواز دینا ہے, رسول کے گھر جائیں تو کس طرح سے چیزیں مانگنا ہے, رسول کے گھر میں کس طرح جا کے بیٹھنا ہے, سورہ احزاب, سورہ نور, سورہ حجرات. اب یہ ساری آیتیں ہم کہیں کہ قرآن میں آ گئی ہیں, آج تو رسول ہی نہیں, تو ساری آیتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, ایک زمانہ تھا جو بہت اہم, اور ایک زمانہ پھر آئے گا کہ پھر اس کی ضرورت پڑے گی. تو اوورآل آج بھی اسلامی دنیا کی میجورٹی پر زکوٰۃ واجب ہے, اور آج سے 100 سال پہلے جائیں تو سارے مسلمانوں پر زکوٰۃ ہی واجب تھی. اور اس وقت جو دنیا کی اکنومی ہے تو یہ سیمز کہ 100 سال کے بعد دوبارہ سب پہ زکوٰۃ آ جائے گی. اب اس جملے کا مطلب سنیے, اور پھر میں وہ والے فقہی مسئلوں پہ آؤں جو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف کے ہیں. وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے
ہر چیز پہ واجب نہیں ہے. 9 آئٹمس, ان میں سے 7 آج بھی دنیا میں ہے, یعنی 4 قسم کی فصلیں اور 3 قسم کے جانور. یہ کیٹل فارمنگ. اب میں دنیا کے جس علاقے سے آیا, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ میں تو بلکہ ٹوٹل پاپولیشن 2.5 ملین, اور خالی وہاں جو شیپ ہے وہ 5 ملین ہے, یعنی ڈبل ہم سے زیادہ. تو جانور یا کیٹل فارمنگ آج بھی دنیا میں بہت بڑا ایک سورس ہے, اور اسلامی کنٹری کے اندر بھی میجورٹی یہی کام کرتی. جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, تو وہاں پہ آج بھی اسی طرح جو ویٹ وغیرہ زمین میں پیدا ہوتا ہے, تو ایک انڈیویجول کو اگر آپ دیکھیں تو شاید عجیب بات لگے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آج بھی دنیا میں یہ ایگریکلچر پلس کیٹل فارمنگ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے انکم کا. اور اسلامی دنیا میں اسپیشلی اس وقت میجورٹی ان 2 پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, اور ان کو زکوٰۃ دینا. اب اس کے بعد 2 چیزیں بچتی ہیں, ایک سونا اور ایک چاندی. اس کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہ کوائن کی شکل میں ہو, اور وہ کوائن مارکیٹ میں استعمال ہو رہا ہو ایز اے کرنسی. تو یہ 100 سال پہلے تک تھا, بلکہ شاید 50 سال پہلے تک چاندی کے بنے ہوئے کوائن چلتے تھے مارکیٹ میں. اور اس وقت جس طرح سے پیپر کرنسی فیل ہوئی, اور اس کے بعد اب یہ جو کریڈٹ کارڈ آ گئے ہیں اور ای کرنسی ہے, یہ بھی فیل ہوتی نظر آ رہی. تو بہت زیادہ یہ چانسز ہیں, میرے پاس تو دنیا کے بڑے بڑے اکنامسٹ کے آرٹیکلز ہیں کہ دوبارہ ہم کو گولڈ اور سلور کے کوائن چلانا پڑیں گے, تبھی یہ اس انفلیشن پر ہمیں کنٹرول کر سکیں گے اور کرنسی کی ویلیو کو مینٹین کر سکیں گے. تو دوبارہ یہ چانس ہے کہ بہت جلدی یہ 2 چیزیں بھی زکوٰۃ کے آئٹم میں شامل ہو جائیں. لیکن اس وقت بھی آلریڈی 79 میں سے جو 7 چیزیں وہ 70% مسلم پاپولیشن کے پاس ہیں, اور نان مسلم کنٹریز میں بھی یہ ایگریکلچر اور کیٹل فارمنگ بہت زیادہ. پرابلم صرف یہ آتا ہے کہ جو لوگ سیلری والے ان کے پاس ان 9 چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے, تو ان پہ زکوٰۃ نہیں. لیکن اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ زکوٰۃ کی امپورٹنس کم ہے, یہ غلط ہے. آیت اللہ سیستانی نے احتیاط واجب یہ لگائی ہے کہ بزنس والا بھی ریگولر اپنی زکوٰۃ دے گا. ان کے یہاں بزنس جو ہے, بزنس والے کے پاس جو کیپٹل ہے اس کا زکوٰۃ ہر سال واجب ہے. تو اب یہ بہت کم لوگ بچے, اگر بزنس کو بھی ہم زکوٰۃ میں لے لیتے ہیں تو صرف سیلری والے کچھ لوگ, کچھ پروفیشنل, یہ لوگ بچے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. تو یہ بہت ہی کم, 10% یا 15%. ہمیں اپنے سرکل میں سارے یہی لوگ نظر آتے ہیں, اس لیے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جن میجورٹی کے اوپر سے زکوٰۃ کو ختم کر دیا آج کے مراجع نے. لیکن مرجع آپ کے فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھے گا, وہ دنیا کی میجورٹی کو دیکھے گا. بلکہ یہ بھی میں نے غلط کہا, وہ دیکھے گا ہی نہیں کسی کو, وہ صرف قرآن اور حدیث کو دیکھے گا. تو زکوٰۃ بہت ہی شارٹ, زکوٰۃ از مور امپورٹنٹ دین خمس. زکوٰۃ کا منع کرنے والا کوئی کہے کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں, وہ کافر ہے, بشرط یہ کہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہو اس کو. خمس کو اگر کوئی منع کرے وہ گناہگار ہے, وہ کافر نہیں. لیکن چونکہ زکوٰۃ جن آئٹمز پر ہیں وہ ہمارے اور آپ کے جو سیلری والا کلاس ہے اس کے پاس نہیں ہے, اس لیے ہم لوگوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں. جیسے آج سے 100 سال پہلے پورے ٹاؤن میں 2 آدمیوں پہ حج واجب ہوتا تھا, جبکہ حج کی کتنی اسٹرانگ آیت آئی ہے قرآن میں, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو حج نہیں کرے اور کفر اختیار کرے, بہت ہی اسٹرانگ ورڈنگ. لیکن پورے سٹی میں جس کی پاپولیشن 1 ملین ہوتی تھی, 2 آدمیوں پہ حج واجب ہوا کرتا, 3 آدمی. یہی آپ دیکھیں 50 سال پہلے اتنے کم لوگ جاتے تھے حج پر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج اتنا اہم واجب مجتہدین نے ختم کر دیا. اس کی کنڈیشن سے جس کے پاس زکوٰۃ کی کنڈیشن ہے وہ زکوٰۃ دے گا, اور وہ آج بھی اوور آل زیادہ ہے. میں نے زیادہ ٹائم لے لیا اس لیے کہ یہ بھی ایک سینسیٹیو ایشو ہے, جس کے ذریعے سے سوال کرنے والا تو بہت سنسیئر, لیکن اس کے ذریعے سے مرجعیت پہ ایک اٹیک ہوتا ہے. اور کیا اٹیک ہوتا ہے
کہ مراجع اس لیے زکوٰۃ کا زیادہ ذکر نہیں کرتے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ان کو نہیں ملتی ہے، وہ ہر آدمی خود ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور خمس چونکہ ان کی پاکٹ میں جاتا ہے اس لیے وہ خمس پہ بہت زور دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر مراجع اتنے ہی فراڈ اور چیٹر ہیں تو وہ بہت ہی سمپل ہے، وہ کہے زکوٰۃ بھی ہر ایک پہ واجب ہے، زکوٰۃ بھی ہم کو دو۔ بھئی خمس جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دو تو ان کا فتویٰ ہے نا، ہم نے خود تو امام سے نہیں سنا، وہ زکوٰۃ میں بھی یہ کہہ سکتے، ساری زکوٰۃ بھی ان کی جیب میں جائے۔ اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو یہ تو اور اچھا ہے کہ زکوٰۃ بھی لوگوں پہ واجب کر کے لے لو اور خمس بھی واجب کر کے لے لو، لیکن کیونکہ ان کے پاس کرائیٹیریا جو ہے قرآن حدیث اس میں ہے کہ زکوٰۃ آپ خود تقسیم کر سکتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا یہ مسئلہ ہے، خمس کا یہ مسئلہ ہے۔ کیونکہ یہ اس وقت جو آڈینس میرے سامنے، ان میں سے کوئی بھی اینٹی مرجعیت نہیں ہے، نہ اس کا یہ اعتراض ہے۔ میں نے تو صرف یہ کہا کہ یہ سوال جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جاتا تو 50% لوگ سنسیئرٹی سے پوچھتے ہیں جیسے یہ پوچھا گیا، اور 50% لوگ اس کو بھی ایک ٹول بناتے ہیں اگینسٹ مرجعیت۔ آئیے آڈینس کے سوالات بھی تو ہم کو لینا ہے تو جلدی جلدی یہ کمپلیٹ کریں۔ واٹ آر دا کرائیٹیریا آف ٹیکنگ اے پلیس ایز یور وطن؟ یہ مسئلہ ہے ٹریولرز کی پریئر کا۔ مسافر، جب آدمی کوئی ٹریولنگ کرے مسافر ہو تو اس کے لیے نماز قصر ہے، لیکن اپنے وطن میں نماز پوری۔ تو کرائیٹیریا کیا ہے وطن کا؟ کرائیٹیریا دو ہیں۔ نمبر ایک، جہاں پہ آدمی کا جنم ہوا یا اس کی برتھ ہوئی وہ اس کا وطن ہے، اور نمبر دو یہ کہ جہاں کے لیے وہ یہ نیت کرے یا اس کی یہ انٹینشن ہو کہ اب اس سٹی کو میں اپنا وطن بنا رہا ہوں، وہ بھی اس کا وطن ہوگا۔ البتہ جب کسی جگہ کو اپنا وطن بنایا تو اس کے بعد منیمم 1 مہینے وہاں پہ وہ رہے گا، پھر یہ اس کا وہ وطن مانا جائے گا۔ انٹینشن پلس اے شارٹ اسٹے۔ اب وہ پھر اس کی بہت ڈیٹیل ہے کہ وہ اسٹے جو 1 مہینے، میں نے کہا 1 مہینے ہے، یا کچھ مراجع نے 3 مہینے کہا، کچھ نے 2 ویک کہا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے انٹینشن کیا کہ آج سے لندن میرا وطن ہے اور ویری نیکسٹ مارننگ سے آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ 10 دن سے زیادہ اسٹے کے لیے آئے وہ الگ بات ہے، پھر تو مسافر پوری پڑے گا۔ تو 2 چیزیں ہیں، جہاں آپ کا جنم ہوا برتھ پلیس وہ بھی وطن ہے، جہاں پہ آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں اس کو وطن بنا رہا ہوں، یعنی اب میں یہاں پہ پرماننٹ رہوں گا۔ اچھا، اب اگر آپ کا جنم ایک جگہ ہوا وہاں تو آپ کو کوئی نیت نہیں کرنا، وہ ہے آپ کا وطن۔ کب تک وہ وطن رہے گا؟ مرتے دم تک۔ اب اگر آپ کسی اور سٹی میں چلے گئے، ممباسا سے یہاں آ گئے، دارالسلام سے یہاں آ گئے، اور آپ نے کہا کہ لندن میرا وطن ہے، تو لندن تو ہے ہی آپ کا وطن، لیکن جو آپ کا برتھ پلیس ہے وہ بھی آپ کا وطن رہے گا۔ ہاں، اگر کبھی آپ یہ انٹینشن کریں کہ اب میں ممباسا کو یا دارالسلام کو یا کراچی کو وطن سے نکال رہا ہوں، جہاں برتھ ہو وہاں کوئی نیت نہیں کرنا پڑتی ہے، وہ خود بخود آٹومیٹک آپ کا وطن ہے۔ ہاں، اگر اس کو وطن سے نکالنا ہو کہ اب نہیں یہ میرا وطن نہیں، اب یہاں پہ میں شارٹ وزٹ کے لیے جاؤں گا، پرماننٹ یہاں کبھی نہیں رہوں گا، تو پھر وہ وطن نہیں رہے گا۔ البتہ اگر خوئی کے فتوے میں اگر آپ کی وہاں کوئی پراپرٹی ہے تو جب تک وہ پراپرٹی ہے وہ آپ کا وطن مانا جائے گا، چاہے آپ کی انٹینشن ہے کہ نو ناؤ اٹس ناٹ مائی وطن، یعنی وطن مطلب کہ مجھے یہاں پرماننٹ نہیں رہنا۔ لیکن آغا سیستانی پراپرٹی والے مسئلے کو نہیں مانتے، کہتے ہیں اگر وہاں پہ آپ کی پراپرٹی ہے لیکن آپ نے نیت کر لی کہ اب دارالسلام جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، دوستوں سے ملنا ہے، لیکن وہاں پہ مجھے اسٹے نہیں کرنا، وہاں پہ میں پرماننٹ رہنا نہیں، تو وہ آپ کا وطن نہیں رہا۔ تو برتھ پلیس وطن آٹومیٹک بنتی ہے، نیت اور انٹینشن کرنے سے پھر وطن سے باہر نکلتی۔ اور اگر انٹینشن کبھی نہ کریں آپ، وہ ہے وطن وہاں پیدا ہوا، ابھی لندن میں یہاں بھی زندگی بھر رہوں گا، تو 2 وطن بھی آدمی کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن برتھ پلیس کے علاوہ دوسری کوئی جگہ وطن بننے کے لیے آپ کو نیت کرنا پڑے گی، اور وہ بھی وہی مسئلہ کہ آپ نے کہا لندن میرا وطن ہے، یہ ہو گئے، پھر اب آپ نے کہا نہیں مجھے برمنگم میں رہنا ہے، لندن میں واپس نہیں آنا، تو اب لندن ختم ہو گیا، وطن برمنگم بنا۔ لیکن اگر آپ نے کہا نہیں لندن میں رہنا تھا، پھر آپ نے کہا برمنگم جا رہا ہوں، وہاں رہوں گا لیکن لندن بھی میرا وطن ہے، میں کچھ وہاں کچھ یہاں اسٹے کروں گا، تو 3 وطن ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ
کہ برتھ پلیس تو آٹومیٹک وطن ہے, دیر از نو کرائٹیریا. باقی جہاں پہ آپ کا یہ انٹینشن ہو کہ یہاں مجھے پرماننٹ رہنا, وہ آپ کا وطن ہے. اب بعد میں اگر آپ پرماننٹ وہاں نہ رہیں اور کوئی تیسری جگہ جائیں تو وہ وطن ہو جائے گا. تھوڑا سا بیان میرا کنفیوژن تو کریٹ ہو گیا, لیکن چونکہ ابھی آپ کے سوالات آئیں گے تو ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں گے. اب آئیے یہ مسئلہ ان نماز جماعت, دو سوال ہیں نماز جماعت کے. If people go into actions before the imam, what happens to the rest of the pupils' namaz? And B, what about if the lines are not shoulder to shoulder? نماز جماعت میں although it is better and recommended کہ اسٹریٹ لائن بنائی جائے یعنی شولڈر ٹو شولڈر, لیکن اٹس ناٹ نیسیسری, اٹ از ناٹ دا کنڈیشن آف جماعت. تو اگر لائن زگ زیگ بھی ہے, شولڈر ٹو شولڈر نہیں ہے, کچھ لوگ آگے ہیں کچھ لوگ پیچھے ہیں, پھر بھی جماعت آل رائٹ, اوکے, کریکٹ, کوئی پرابلم نہیں. یقیناً امام علی مسجد کوفہ کے اندر ایک نیزہ رکھتے تھے, اور جب جماعت کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے نیزہ زمین پہ رکھ کے کہ اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو تاکہ وہ شولڈر ٹو شولڈر یا فٹ ٹو فٹ لوگ برابر ہوں. لیکن یہ امام علی کا یہ ایکشن مستحب, ریکمینڈڈ, شرط نہیں ہے, کنڈیشن نہیں ہے, جماعت میں یہ لازم نہیں. تو اگر شولڈر ٹو شولڈر نہیں ہے تو نو پرابلم, جماعت صحیح. ایکشن میں اگر کوئی امام سے پہلے جا رہا, وہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنا پہلے. اگر بہت ہی سلائٹ سا ڈیفرنس ہے, وہ پہلے چلا گیا, امام فوراً اس کے بعد گیا, بہت زیادہ گیپ نہیں ہے, بہت زیادہ ٹائم کا فرق نہیں, تو اٹس اوکے. لیکن وہ جو عربی میں کہتے ہیں تاخیر الفاحش, بہت ہی زیادہ فرق نظر آ رہا ہے کہ ابھی امام سمع اللہ کہہ رہا ہے اور یہ آدمی سجدے میں پہنچ چکا, تو اس صورت میں وہ آدمی کی جماعت غلط ہو جائے گی, اور پھر یہ سمجھیں گے کہ جماعت کی صف میں یہ جگہ خالی ہو گئی, یہ ایمٹی ہو گئی. اب باقی لوگوں کی نماز کا دار و مدار اس بات پر ہے, یعنی ایک آدمی تک اگر گیپ ہو جماعت میں تو نو پرابلم, باقی لوگوں کی نماز صحیح رہتی. البتہ دو آدمیوں کی جگہ کا اگر گیپ آ جائے تو فرسٹ لائن میں پہلی صف, وہ جو دو آدمیوں کی غلطی ہو گئی, دو کا گیپ آ گیا, اس کے بعد والوں کی نماز جماعت نہیں ہوئی, فرادہ ہو گئی. لیکن پیچھے والی صفوں میں رائٹ, لیفٹ اور آگے تین طرح سے آپ امام سے کنیکشن کر سکتے ہیں. تو اگر کسی طرف سے مثلا ہمارے رائٹ پر دو آدمی جو تھے ان کی نماز غلط ہو گئی تو گیپ آ گیا, لیکن ہمارے آگے جو ہے وہاں بھی کچھ نمازی ہیں تو ہم ان کے تھرو امام سے کنیکشن جوڑ سکتے ہیں. باقی تو بہت ڈیٹیل ہو جائے گی. اچھا, اب ایک سوال یہ آیا ہے جس کے لیے میں اکثر اپنی مجلسوں میں, جیسے 2 دن پہلے میں نے نہیں کل کی مجلس میں ایک آپ کو فارمولا بتایا تھا کہ انبیاء اور مراجع کے واقعات آج کے مرجع کے فتوے سے نہیں سمجھے جائیں گے, ان کے زمانے کے فتوے سے سمجھے جائیں گے. اسی طرح ایک چیز اور میں بہت زیادہ مجلسوں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کی لائف ہسٹری میں جب ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں تو اسے شریعت کا فائنل حکم نہ سمجھیے, کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں گریجولی واجبات اور حرام آ رہے تھے. تو بہت ساری چیزیں جو اسلام میں بالکل 100% کنفرمڈ حرام ہیں, لیکن رسول اللہ کے اعلان رسالت کے شروع کے چند سالوں میں اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا, لوگ کر رہے تھے. تو رسول اللہ کی لائف ہسٹری پڑھیں تو بالکل آخر میں جا کر رسول نے جو آرڈرز دیے وہ ہیں قیامت تک کے لیے فائنل. باقی چیزوں کو چھوڑیں, شراب کب حرام؟ آفٹر 17 ایئرس. پیغمبر کی نبوت کا ڈیوریشن کتنا ہے؟ 23. اس کے 17 ایئرس کے بعد جا کے شراب حرام ہوئی. دیٹ مینس شروع کے 17 ایئرس شراب جیسی چیز جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے مسلمانوں میں کہ یہ حرام, مسلمان پی رہے تھے,
اور آلدو رسول اور آل رسول کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن روکا نہیں ان کو. سود جو قرآن نے کہا کہ اللہ سے جنگ، وہ جا کے کہیں حرام ہوا آخری حج کے موقع پر. تو یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ سنگنگ کو اور سانگز کو اور میوزک کو اور اس قسم کے ڈسکو والے فنکشنز کو جائز قرار دیتے ہیں ایک دلیل لا کر. جب رسول اللہ مدینے میں ہجرت کے دن انٹر ہوئے تو مدینے کی لڑکیاں گانے گا رہی تھیں. آلدو یہی ثابت نہیں ہے کہ وہ گانے گا رہی تھی، یا جیسے ہمارے یہاں قصیدے پڑھے جاتے ہیں قصیدے پڑھ رہی تھی. لیکن اگر گانے بھی فرض کیجئے گا رہی تھی تو گانا اس وقت تک حرام ہی نہیں ہوا تھا. زیادہ تو حرام ہوئی ہیں چیزیں مدینے آ کر. اب آئیے، یہ تو ایک جرنلائز بات میں کہتا ہوں، کیونکہ سیرت رسول سے بھی لوگ غلط کنکلوژن نکال دیتے ہیں خالی ایک واقعہ پڑھ کر. اب ان کا سوال یہ کہ اگر کوئی نان مسلم، مثلا انہوں نے لکھی ایگزامپل ہندو کی، ایک ہندو لڑکی یا ایک ہندو لڑکا مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے پیرنٹس اسٹل ہندو ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس کے گھر جاتا اور اس کے پیرنٹس اس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کے آتے ہیں. خیر یہ شاید لڑکی کے بارے میں ہے کیونکہ لفظ شی آیا. وین شی وزٹ ہر پیرنٹس if she does not eat they feel offended, what must she do? اچھا یہ تو ٹھیک ہے، یہاں تک تو کوشچن ہے. آگے وہ لکھتی ہیں if the answer is no، ان کو پہلے سے ڈاؤٹ ہے کہ آنسر تو اس کا نو آئے گا ہی، پہلے سے اندازہ ہے. then what about holy prophets time when people were converting to Islam and their parents were still non-Muslims؟ تو یہ اس کا جواب آ گیا کہ نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا نجس اور حرام ہے. شراب کے برابر تو نہیں ہے نا، سور کے گوشت کے برابر تو نہیں ہے نا. سور کے گوشت کے احکامات سورہ مائدہ میں آئے جو مدینے میں کتنے دنوں کے بعد نازل ہوا. جب اتنی بڑی بڑی حرام چیزیں رسول اللہ کی لائف ٹائم میں ایک بہت بڑے ٹائم پیریڈ تک حلال رہیں پھر حرام ہوئی، تو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے یہ والا پورشن، سیکنڈ پورشن، وہ تو بالکل واضح کہ اگر نان مسلم کے نجس ہونے کا مسئلہ ہم یہ مانیں کہ سورہ توبہ میں آیا اور سورہ توبہ نازل ہوا تھا آخری حج سے 1 سال پہلے، اگر ہم یہ مانیں، اس کے اوپر تو بہرحال لمبا آرگومنٹ ہو جائے گا، لیکن یہ تو طے شدہ بات کہ نان مسلم نجس ہیں، یہ مسئلہ ایٹ لیسٹ 15 سال کے بعد آیا. تو شروع کے 15 سال تک نان مسلم کے نجس ہونے کی بات ہی نہیں آئی تھی. اور اس وقت جو کنورجن تھا تو اگر وہ کنورٹ ہو گئے اور ان کے پیرنٹس ابھی تک نان مسلم اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ہے تو نو پرابلم. یہ تو ہوا پارٹ بی. پارٹ اے جو ہے اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، اور یہ والی چیز وہ ہے کہ جسے ممبر سے مجھے کئی دفعہ بیان کرنے کی ضرورت آج کل پڑ رہی. مرجع اور مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو اس کے فتوے کو سمجھنا بھی ایک مسئلہ، یہ نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے. 5 سال 6 سال نہیں، اس سے زیادہ 11 سال ہو گئے آیت اللہ سیستانی کا ہندوؤں کی نجاست کے حوالے سے ایک مسئلہ اتنا سرکولیٹ ہوتا ہے، ہر 4-6 مہینے کے بعد کوئی گروپ وہ مسئلہ سامنے رکھ کر پھر ڈسکشن شروع کر دیتا ہے کہ کیا ہندو پاک ہیں کہ نجس. نجاست و طہارت میں 2 چیزیں بہت کلیئر ہیں. نمبر 1، ہندو اور سکھ دونوں نجس ہیں اکارڈنگ ٹو آلموسٹ آل آور مراجع، اسٹیبلش مراجع. یہ لفظ یاد رکھیے، اسٹیبلش مراجع. آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض، آیت اللہ شبر سنجانی، یہ اسٹیبلش مراجع. ہندو اور سکھ دونوں. سکھ کے بارے میں تو کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ میں آغا سیستانی کا ڈائریکٹ فتویٰ. دوسری بات یہ ہے کہ نجس ہونا الگ چیز،
بینیفٹ آف ڈاؤٹ سب سے زیادہ نجاست میں دیا گیا کہ اگر ہمارے سامنے ایک نان مسلم نے پانی کا ایک گلاس رکھا، اس کے اندر پانی وہ لے کر آیا، ہم نے نہیں دیکھا کہ اس پانی کو اس نے ہاتھ لگایا ہے کہ نہیں لگایا، اس نے باہر سے گلاس پکڑا، ایون اگر اس کا اپنا ہاتھ ویٹ ہے تو گلاس نجس ہو گیا، لیکن باہر سے نجس ہو۔ اب اگر ہم نے ہونٹ لگائے، پانی پیا، اس حصے میں ہمارا ہونٹ یا لپ نہیں گیا جہاں پہ اس کا ہاتھ لگا تھا اس ہندو کا، تو کوئی پرابلم نہیں، ہم پی سکتے ہیں۔ یا وہ یہاں رکھ کے چلا گیا، 5 منٹ کے بعد ہمیں یہ گلاس سے پانی پینے کی ضرورت پیش آئی، اب ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں پہ لگا تھا، کچھ نہیں معلوم، ہم یہ پانی پی سکتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ اوپر جو ہے یہ جو رم ہے گلاس کی، یہاں اس کا ہاتھ لگا کہ نہیں لگا ہم کو نہیں معلوم۔ ایک ہندو اپنے کچن سے کوئی چیز پکا کے لاتا اور وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہاتھ لگ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لگ سکتا، بھئی کوئی ایسی چیز ہو جس میں 100% ہاتھ تو لگے گا ہی، گیلا ہاتھ، مثلا وہ ہاتھ کی روٹی اور وہ خود بنا کے لایا تو 100% شیور ہے کہ جب اس نے ہاتھ سے روٹی بنائی ہے تو یہ اس کا گیلا ہاتھ لگا۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے، چائے لایا، چائے کا بھی یہی مسئلہ کہ اس میں ہاٹ واٹر ہوگا، پھر اس نے ٹی بیگ ڈالا ہوگا، پھر اس نے شوگر ڈالی ہوگی، پھر اس نے ملک ڈالا ہوگا، لیکن سارا پرابلم یہ ہے کہ کیا یہ جو پانی ہے اس کو اس کا ہاتھ ٹچ ہوا کہ نہیں ہوا، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نہیں دیکھا۔ چانسز ہے کہ شاید ہاتھ لگ گیا ہو، چانسز ہے کہ نہ لگا ہو۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ یہ چائے پی سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندو پاک ہوگا، اس کا مطلب ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ، جو چیز آپ نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی اور 100% آپ شیور نہیں۔ ہندو کا ریسٹورانٹ کھانے گوشت میٹ پروڈکٹ چھوڑ کر ویجیٹیبلز ہیں، ویجیٹیرین ہیں، کچن سے پک کے آ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کئی اس کے اندر بینیفٹ آف ڈاؤٹ، شیف کون ہے، ٹھیک ہے آنر مثلا ہندو ہے، سرو کرنے والا ہندو، شیف کون ہے ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بھی ہو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ معلوم ہے کہ ہندو ہے لیکن اس نے جو کھانا پکایا اصل کھانے کو یا فوڈ کو اس کا ہاتھ لگا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے گلاس، پلیٹ، دوسرے جو برتن استعمال ہوتے ہیں، لیکن سب کے آؤٹر سائڈ پر، اندر جو فوڈ ہے اس کو ہاتھ لگا کے نہیں معلوم، بینیفٹ آف ڈاؤٹ کھا۔ کل شیء لقا طاہر حتی تعلم بعینہ، نجاستہ بعینہ، ہر چیز پاک، یہ امام کی حدیث۔ تو یہ مسئلہ تمام مراجع کہتے ہیں، جب ہم ان کو یہ مسئلہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ ہندو ریسٹوران کے اندر کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، وہ جواب دیں گے کہ گوشت کے آئٹم تو حرام، لیکن باقی ویجیٹیبل اگر آپ کو نہیں معلوم اس نے ہاتھ لگایا کہ نہیں تو آپ کے لیے جائز۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندو پاک ڈکلیئر کی، اس کا مطلب بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا۔ اور یہ مسئلہ نجاست طہارت میں بہت اہم، حدیثوں میں ہے کہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالو، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اللہ نے دیا، مرجع نے کو تھوڑی دیا، تو یہ بینیفٹ کو واقعاً استعمال کرو۔ یہ والی آغا سیستانی کی ورڈنگ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہے، اور یہ مسئلہ خالی کھانے کا نہیں، ہر چیز کا۔ آپ نے ایک مکان خریدا کسی ہندو سے، وہ اس کے اندر 10 سال رہا، پتہ نہیں اس مکان میں کہاں کہاں اس کا گیلا ہاتھ گیلا پیر لگا ہوگا، اس کے بچے، اس کی بیوی۔ اب یہ مکان میں 10 سال رہا ہے، بہت زیادہ چانسز ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا، یہ مثلا مرجع کہتے ہیں۔ 2 عادل آدمیوں نے گواہی دی، 100% آپ کو شیور ہے کہ گیلا ہاتھ لگا ہی لگا ہے اس کا، آپ نے کہا نہیں اندازہ ہے، گیس ہے، شیور نہیں ہے، کہا کہ بالکل پاک سمجھو مکان کو، جا کے اس میں رہنے لگو، یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ تو یہ والا مسئلہ ہے مراجع کا۔ تو اب آئیے، کیونکہ یہ ہندو گرل اسلام میں آ گئی، اس کے پیرنٹس نان مسلم ہیں، وہ ان کے گھر کھانا کھانا جاتی ہے، آغا سیستانی سے پوچھا گیا، آغا سیستانی نے فرمایا کہ کیا اس لڑکی کو یہ یقین ہے کہ جو کھانا میری ماں لے کر آئی ہے اس کو اس کا گیلا ہاتھ لگا؟ کہا ہمیں نہیں پتا، کچن سے پکا کے لائیے، پتہ نہیں ہاتھ لگا ہے کہ نہیں لگا، کہا تو کھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آغا نے یا ہندو کو پاک کہا نہیں، یا یہ کہ پیرنٹس کے ریلیشن کی وجہ سے کہہ دیا ہو کہ ہاں بھائی باقی ہندو نجس ہے لیکن پیرنٹس کا خیال کرنا واجب ہے، وہ آفینڈڈ نہ ہو تو ان کے گھر کھا لو، نہیں یہ بھی نہیں کہا۔
شریعت کے واجبات و حرام میں اگر کوئی آفینڈڈ ہوتا, دیکھیے اگر یہ چیز کی پرمیشن مل جائے نا کہ جی وہ سامنے والا جو ہے فیل کرے گا, تو نیکسٹ سوال کیا آئے گا؟ آپ جاتے ہیں سامنے ایک عورت بیٹھی ہے, اس نے ہاتھ پھیلایا ہینڈ شیک کے لیے, آپ اس سے ہاتھ نہ ملائیں, وہ کتنا زیادہ جو ہے اس کو برا مانے گی. کوئی اینٹی مسلم اس کے پاس جذبہ نہیں, لیکن خالی اس لیے کہ اس نے ہاتھ پھیلا دیا, آپ آفس میں گئے یا کسی بھی ایسی جگہ گئے, عورت نے ہاتھ بڑھا دیا, آپ نے ہاتھ نہیں ملایا, کہیں کوئی وہ اینٹی مسلم والی بات نہیں ہے, کوئی وہ ریسسٹ نہیں ہے, نیشنلسٹ نہیں ہے, ریلیجن کے اگینسٹ ہے, لیکن کتنا اس کو برا لگے گا. آپ کہیں گے یہ بھی جائز ہو جانا چاہیے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے, پارٹیز میں جاتے ہیں, شراب سرو کی جا رہی ہے, اتنا ریلیشن ہے, ہم نہیں لیں گے شراب, تو اس کو برا لگے, تو پھر تو ہر چیز حلال ہو جائے گی. تو یہ جو ہے آفینڈڈ والا مسئلہ, آپ کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہ ہو, آپ پوری کوشش کریں کہ بہت ہی پولائٹ وے میں اس کو سمجھا دیں. آپ یہ کوشش کریں کہ چلے اس کو سمجھائے بھی نہیں, لیکن بہت ہی زیادہ ڈپلومیسی کے ساتھ, حرام بھی نہ ہونے پائے, مثلا چیز لے کے آپ نے رکھ لی کھائی نہیں, یا یہ کہ چائے لے لی اور پی نہیں آپ نے, لیکن منع نہیں کیا, یہ آپ کے اوپر ہے. لیکن اگر ایٹ دا اینڈ منع کرنا ہی پڑے, تو چاہے ہاتھ ملانے کی بات ہو, چاہے کھانے کی بات ہو, وہ آفینڈڈ ہے تو ہونے دیجئے, یہ تو چیز میں کمپرومائز نہیں ہوگا. بہت زیادہ سوال ہو گئے اور یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, تو اب میں جلدی سے یہ 2-3 مسئلے پھر آپ لیکن اب سب کو چانس نہیں مل سکے گا. ایک سوال یہ ہے کہ واٹ از دا minimum length for the beard to fulfilling the religious requirement? Please elaborate view of different scholars. اچھا, اب یہ سوال تو ایک ایسا ہے کہ جس کا صحیح معنوں میں جواب, جنہوں نے کہا نا کہ پلیز ایلوبریٹ, یہ ایلوبریشن جو ہے نا بہت ٹائم والا مسئلہ, اور جیسا کہ میں نے کہا فرام منڈے ٹو ویڈنسڈے ہماری مجالس کا زیادہ حصہ فقہ کا ہوگا, اس میں یہ چیز آئے گی. وہ یہ کہ اکارڈنگ ٹو آیت اللہ سیستانی, فرینچ کٹ داڑھی از ناٹ انف. داڑھی کی لینتھ جو ہے وہ پوری داڑھی, فل فلیش داڑھی ہونی چاہیے, اسپیشلی چن اور چیکس. اس کے اوپر اگر تھوڑا سا بالوں کا سلسلہ کٹا تو نو پرابلم, مگر یہ چیکس پر اور چن پر. البتہ جو دوسرے مراجع اور پھر مرحوم آغائے خوئی, وہ فرماتے ہیں کہ خالی اگر آپ کی چن یا تھوڑی پر بھی داڑھی ہے, جسے فرنٹ کٹ داڑھی ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں کہتے ہیں, اٹس آلسو اوکے. لینتھ کی بات انہوں نے کی ہے, تو لینتھ سے میں یہ مراد لے رہا ہوں. اب اس کے بعد مثلاً فرنٹ کٹ داڑھی بھی ہو تو اس میں کتنے بال, کچھ لوگ جو ہے نا بالکل کاؤنٹنگ کر کے اپنے بال چھوڑتے ہیں کہ 15 بال ہو تو 16 نہیں ہونا چاہیے, وہ نکال دیتے ہیں. بہت ہی مختصر, وہ نہیں, اتنا ہو کہ سامنے والا جو آپ کے بیٹھا وہ یہ فیل کرے کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے. آغا سیستانی کے یہاں تو فرنچ کٹ الاؤڈ نہیں ہے, بٹ ان کے یہاں احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب مینس کہ اس مسئلے میں آپ سیکنڈ موسٹ لرنڈ مرجے کی بات مان سکتے ہیں, ناٹ سیکنڈ مرجے. یہ کنڈیشن ہے کہ وہ سیکنڈ مرجے جو ہے ہمارے مرجے کے بعد علم کے اعتبار سے سیکنڈ بیسٹ مرجے ہوگا, تو وہ اجازت دیتے ہیں. اس لیے ان شارٹ یہ کہ آغا سیستانی کے مقلد بھی فرنٹ کٹ داڑھی رکھ سکتے ہیں. کوئی پوچھے کہ وائی, وہ تو منع کرتے ہیں. ریپلائی کہ وہ منع کرتے ہیں آن دا بیسس آف احتیاط واجب, اور احتیاط واجب میں اٹس الاؤڈ ٹو ڈو تقلید اور ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو سیکنڈ بیسٹ مرجے, اور سیکنڈ بیسٹ مرجے پرمیشن دے رہے ہیں. وہ کون ہے یہ میں نام نہیں لے رہا کیونکہ اس کا ذکر ممبر پہ آئے گا. اب میں بہت ذرا فاسٹ ہو رہا ہوں. یہ سوال, اچھا, مائی برادر ڈرنکس الکوہول نیئرلی ایوری ڈے, ہی از جابلیس, irresponsible towards his life and expect other people to pay his bills and look after his children. When helping him financially, his habit of drinking alcohol prevents me to support him. What are my obligations as a brother in this
سچویشن. بہرحال یہ سوال تو بہت زیادہ قسم کا ایک فیملی کا پرسنل مسئلہ بنا, لیکن ان شارٹ میں یہ کہوں گا کہ پھر اس میں شرابی کی مدد کرنے کو بہت ساری روایتوں میں بہت زیادہ کنڈیم کیا گیا, اگرچہ اس کے انٹرپریٹیشن میں علماء میں اختلاف ہے. بعض مراجع کہتے ہیں کہ شرابی کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے, بعض مراجع کہتے ہیں کہ ایسی مدد نہیں کر سکتے جو اس کے شراب کی ہیبٹ کو بڑھا دے گی. لیکن ان شارٹ تو بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کی ہیلپ نہ کریں, بٹ اس کی فیملی یعنی بچے اور وائف ان کی ہیلپ کریں اور ان کا خرچہ آپ پورا کریں, اور اس کو ڈائریکٹ اس کے ہاتھ میں کوئی کیش نہ دیں یا کوئی ایسی چیز اس شرابی بھائی کو نہ دیں. اب بچوں کا اگر خرچہ ہے, ان کی کلودنگ ہے یا ان کی ٹیوشن ہے یا ان کا علاج ہے, اب جو بھی یہاں کا سسٹم ہو اس کے تحت وہ آپ کیجیے گا. یہ بیسٹ سچویشن ہے کہ صلہ رحمی بھی ہو, وہ سارے آپ کے نیفیوز اور نیس ہیں, اور ساتھ ساتھ شرابی کی مدد نہ ہو. In current time, I think it is important that the work with Sunni brothers. What is the opinion of Ayatollah Sistani on the unity with our Sunni brothers? بہت ہی یہ فیمس آیت اللہ سیستانی کا نظریہ ہے, اس پہ کوئی کسی قسم کا آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں. یہ سارے سنی حضرات جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. ایون سلفی کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو لیک آف نالج کی وجہ سے ہمارے اگینسٹ ہے. ہاں ان میں کچھ بہت غلط لوگ ہیں, لیکن جو عام سنی ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, اور ہمیں ہر طرح سے ان کی ہیلپ بھی کرنا, یونٹی بھی کرنا. یہ عراق میں بھی آیت اللہ سیستانی کا میسج تھا. اور میں یہ بات اب آپ کو ذرا سی پرسنل لیول پہ بتاؤں, اور وہ یہ ہے کہ صدام کے ٹاپل ہونے کے بعد کثیر تعداد میں دنیا کے قافلے زیارت کے لیے جاتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ قافلے جو ہیں یا انڈیا سے آتے ہیں یا پاکستان سے. ہر وقت آپ کو وہاں قافلے ملیں گے. تو میں نے آیت اللہ سیستانی سے ان پاکستانی قافلوں کے ساتھ یا ان کی پریزنس میں کئی ملاقاتیں کی. میرا کوئی پرسنل ریلیشن نہیں ہے, میں اپنی بات نہیں کر رہا. تو پاکستان سے جتنے گروپ جاتے تھے آلموسٹ سب ایک سوال ضرور کرتے تھے کہ پاکستان میں ہم شیعوں کی کلنگ ہو رہی, یہ سارے جتنے غیر شیعہ یہ ہم کو مار رہے ہیں, ہمارے گھر لوٹ رہے ہیں, ہمیں جاب لیس کر رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا جسٹ لائک برادرز. چند آدمیوں کی غلطی کی وجہ سے آپ سارے اہل سنت کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے. یہی میں نے آج دوپہر کی مجلس میں پڑھا تھا کہ اگر کچھ فلسطینی داعش میں شامل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلسطین کے کاز کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہاں تو خیر بہت ڈیٹیل میں نے پڑھا تھا. تو اہل سنت کے ساتھ یونٹی ہمارے تمام اسٹیبلش مراجع ان کے نزدیک واجب ہے, واجب. اب وقت نہیں رہا اور بہت تیزی کے ساتھ گھڑی جو ہے وہ 7:50 کی طرف جا رہی ہے. ان اے لیکچر ریسنٹلی a speaker mentioned that taqleed in its current form started 160 to 200 years ago. Is this true? Is it not true? But صرف اس میں ایک پرابلم ہے. 200 سال میں سے تقلید شروع ہوئی ان the current form. یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ لیک آف نالج. ہاں ایک چیز یقیناً صحیح ہے, اس میں ایولیشن ہوا, لیکن وہ تقلید میں نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ آج بھی یہ مسئلہ ایز اٹ از ہے کہ کیا عالم یعنی موسٹ لرنڈ پرسن کی تقلید کرنا ہے, یس, لیکن اگر وہ ایکسیسیبل نہ ہو. صدام کے زمانے میں ایک ٹائم پیریڈ آیا تھا کہ مرجے سے کانٹیکٹ مشکل ہو رہا. شاہ ایران کا جو باپ تھا اس کے زمانے میں ایک ٹائم آیا تھا. پتا ہے کہ نالج کے اعتبار سے یہ مرجع جو ہے اس کے علم سب سے زیادہ, لیکن اس سے ایکسس نہیں ہو پا رہا. یا جو آج میں نے مجلس میں شہید ثانی کا ذکر کیا, شہید ثانی کی نالج کون چیلنج کرے گا؟ مگر آٹومن امپائر کے بادشاہ نے 1 سال جیل میں ڈالا. شہید اول کہا جاتا ہے کہ شیعہ ہسٹری میں
امام زمانہ کی غیبت سے آج تک شہید اول سے بڑا مجتہد کوئی نہیں گزرا، لیکن وہ قید میں تھے، جیل میں تھے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ تقلید کرنا سب سے بڑے مرجع کی، لیکن اگر اس تک ہم ایکسس نہیں رکھتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ نماز تو پڑھنا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، یا اگر کوئی ڈیلی لائف کا پرابلم آ گیا، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا، وہ طلاق ویلڈ ہے کہ ویلڈ نہیں، مرجع کا فتویٰ نہیں مل رہا، تو یہ آج بھی کہا گیا کہ اس کا فتویٰ نہ ملے تو بھی جو سیکنڈ بیسٹ ہے اس کی طرف جاؤ، احتیاط واجب میں نہیں، فتوے میں، جب ایکسیسیبل نہیں۔ تو آج اس سے 400 سال پہلے، 500 سال پہلے، 800 سال پہلے عالم کے پاس کانٹیکٹ کرنا بہت مشکل تھا، پرنٹنگ پریس تھے نہیں، بکس چھپتی نہیں تھی۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کتابیں تو اب شائع ہو، بھئی تو کتابیں آئی اب عالم اسلام میں۔ پہلا پرنٹنگ پریس جرمنی کے اندر آج سے 500 سال پہلے لگا، لیکن اسلامی دنیا میں 200 سال پہلے ایک چیز ہی موجود نہیں، ٹیلی فون ہے نہیں، ایئر ٹریولنگ ہے نہیں، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کیسے جائیں گے ہر مسئلے کے لیے؟ تو وہاں جو آج بھی مسئلہ ہے کہ مجبوری میں جب مرجع تک ایکسس نہ ہو تو جو سیکنڈ ہے اس سے پوچھ لو، وہ نہ ہو تو تھرڈ سے پوچھ لو، وہ نہ ہو تو فورتھ سے پوچھ لو۔ اس وقت یہ تھا کہ لوگ اپنے لوکل مجتہد سے مسئلہ پوچھنے پر مجبور تھے، اور وہ مسئلہ ایز اٹ از آج بھی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کبھی کوئی ایسا ظالم نظام آ گیا کہ ہمارے جو ٹاپ 100 مرجع ہیں ان سب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، تو ہم اپنے مسائل پھر کس سے پوچھیں گے جو 100 کے بعد آ رہا، چاہے وہ نالج میں کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ یہ مسئلہ آج بھی ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی تھا۔ آج کمیونیکیشن فاسٹ ہو گیا، اس مسئلے کی ضرورت نہیں، اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھا، مسئلے کی ضرورت تھی، اس لیے اس پر عمل ہو رہا تھا۔ تو اس کو ایولیشن آف تقلید نہیں کہیں گے، فتویٰ اس وقت بھی وہی تھا، فتویٰ آج بھی وہی۔ یہی وجہ کہ ہمارے جتنے پرانے مراجع، پرانے سے مطلب بہت پرانے، بالکل امام زمانہ کی غیبت کے قریب سید مرتضیٰ ہیں، مثلا شیخ طوسی ہیں، شیخ مفید ہیں، بالکل امام زمانہ کی غیبت کے قریب والے لوگ سال بھر اپنے مسئلے جمع کرتے تھے، پھر ایک ٹریولنگ کرتے تھے بغداد، اس وقت بغداد تھا سب سے اہم شہر، سال بھر مسئلے جمع کیے، ایک ٹریولنگ کی، سال کے بعد گئے، سارے مسئلے ان کے سامنے رکھے، کہا کہ ان کا جواب دیجیے۔ اب وہ پورا سال جو مسئلے پیش آتے رہے، جو جس پر عمل ضروری ہے وہ تو اس وقت عمل کر لیتے تھے، ایک سال کے بعد جا کے پوچھتے تھے، اور جو ان کا آئیڈیا تھا کہ یہ مسئلے آئندہ آ سکتے ہیں اس کا جواب ملتا تھا۔ باقاعدہ بکس ہیں ہمارے پاس کہ فلاں علاقے کے کسان لوگ آئے تھے، انہوں نے مسئلے پوچھے، مسائل التبانیات، پوری یہ کتاب ہے تبان لوگوں کی، فلاں شہر والے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کوئی اگر اسپیکر نالج حاصل نہ کرے، پڑھے نہیں اپنی ہسٹری، فقہ کو نہ جانتا ہو، تو یہ تو ظلم اور زیادتی ہے کہ وہ آ کے لوگوں کو اس طرح سی لیک آف نالج کی وجہ سے غلط انفارمیشن دے۔ تو یہ سید مرتضیٰ، یہ شیخ مفید، یہ بالکل ہمارے شروع زمانے کے 4th یا 5th مرجع بنیں گے امام زمانہ سے اگر آپ ملائیے گا۔ باقاعدہ کتابیں ان کی ہے کہ لوگ ایک سال بعد آ کے مسئلہ پوچھتے تھے، لیکن ڈیورنگ دس ایئر وہ کیا کریں گے؟ جو ان کے شہر کا لوکل عالم ہے اس سے مسئلہ پوچھیں گے۔ تو یہ تو بہت ڈسکشن کا ٹاپک ہو جائے گا، تو میں جلدی ختم کروں۔ ان دا کرنٹ سچویشن آف ورلڈ، ہاں اب یہ سوال جو ہے نا یہ کوئی Q&A میں نہیں آ سکتا، یہ سوال بہت پوچھا جاتا، عراق میں یا سیریا میں جو حالت ہے، یا جب پاکستان میں کلنگ بہت زیادہ تھی، ہے تو آج بھی، تو ہم ویسٹ میں رہنے والے ان کی کیا ہیلپ کریں؟ تو بہت ہی جرنلائز سوال ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد یہ سوال کہ ہاں روزہ، یہ جو فاسٹنگ آج کل اتنی لمبی ہو گئی ہے، اس کا ٹائم، اس کا ڈیوریشن، اس کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا۔ اچھا، اب سوال یہ نہیں پوچھا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا، سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض مراجع نے پھر یہ پرمیشن دی ہے کہ آپ روزہ اتنا لمبا نہ رکھیں، ڈاؤن ٹو ڈسک جسے کہتے ہیں، بلکہ جو نارمل سٹیز کا ڈیوریشن ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اتنا روزہ رکھ لیجیے۔ ہم مقلد ہیں آغا سیستانی کے، لیکن ایک مسئلہ تبعیض بھی ہے کہ ایک آدمی ڈیفرنٹ مراجع کی تقلید کر سکتا ہے، تو اس میں ہم کسی اور مرجع کی بات ماننا چاہتے ہیں۔ تو میں اس پورے ڈسکشن کو تو نہیں چھیڑوں گا جبکہ ٹائم پورا ہو رہا۔ اس وقت کرنٹ سچویشن اور کرنٹ پوزیشن میں تبعیض جائز ہی نہیں،
یہ تھیوری کی حد تک تو ہے، پریکٹیکلی یہ جائز ہی نہیں، ایک بات. اور خاص طور پر جن علماء کے نام آتے ہیں کہ انہوں نے روزے کا ڈیوریشن ایک ذرا سا کم کر دیا ہے، کہا ایک نارمل سٹی کو دیکھو، وہ تو مراجع بھی نہیں. اگر تمیز جائز بھی ہو تو جائز ہوگی اس کی کہ اپنے مرجع کے علاوہ کسی اور مرجع، تو مراجع بھی نہیں. ہر وہ آدمی جس کو مرجع کہا جائے وہ مرجع نہیں ہوتا، اس لیے میں لفظ اسٹیبلش مرجع استعمال کر رہا ہوں. دو باتیں. اور تیسری اور آخری بات یہ کہ بہرحال اگر وہ اسٹیبلش مرجع نے بھی یہ فتویٰ دیا تو آپ اگر آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں تو ان کے مسئلے پہ عمل کریں. اور وہ بہت ہی آسان اس کا سلوشن ہے کہ اگر 18 آورز کا روزہ آپ کی طاقت سے باہر ہے تو آپ پہ روزہ معاف ہے، اور بعد میں ونٹر میں اس کی قضا کر لیجئے. مزید ڈیٹیل علماء بتائیں گے. اب یہ آخری دو سوال پہ ذرا ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ حضرات کا انوالومنٹ چاہوں گا. اچھا، یہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ایک سنی اسکالر یہ تو اتنے سارے سوال آ گئے. تو جائیے آپ جا کے پہلے جماعت سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے کر آئیے میرے لیے. اچھا، اب انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ جو صرف اور صرف پروپیگنڈے کی وجہ سے ان کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. لکھتے ہیں کہ ایک سنی اسکالر بہت ہی فیمس ہیں، آج کل پاکستان کی پولیٹکس میں بھی بہت انوالو ہوئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، یوٹیوب پر ہے کلپ، کہ باغ فدق جو تھا وہ جو شہزادی فاطمہ سے لیا گیا تو قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ سورہ حشر کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے بالکل ٹھیک لیا گیا. اور وہ جو قرآن جو ہے سورہ حشر میں جو کہہ رہا ہے وہ کہ یہ رسول کو رسالت کی وجہ سے یہ پراپرٹی ملی ہے، چنانچہ جب رسول کے بعد ان کا سکسیسر آئے گا یہ اس کا حق ہوگا، یعنی یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ مجھے بلیو ہے کہ یہ تو بالکل رانگ نظریہ ہے، مگر ہمارے شیعہ علماء آخر پروف کے ساتھ سنی تفسیروں سے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ باغ فدق کیا ایکچول کیا پوزیشن ہے؟ کون نہیں بتاتا؟ 1400 سال سے باغ فدق کے سبجیکٹ پر ہمارے علماء کتابیں لکھی، اسپیچز کیے، مناظرے کیے، ڈیبیٹ میں انوالو ہوئے، ہر طرح سے ثابت کیا. لیکن وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب آج تک کسی نے نہیں دیا. خود اسی یوٹیوب پہ جائیے اور باغ فدق پہ جا کے چیک کریں تو کتنے شیعہ اسکالرز کی اور واقعاً بڑی اسکالر والی اسپیچز آپ کو ملیں گی. شہید باقر صدر جیسے عظیم عالم نے باغ فدق پہ کتاب لکھی، وہ ساری چیزیں اس میں موجود. اور خالی شہید صدر نہیں، شروع زمانے سے لے کے آج تک. لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ جتنی سنی کتابوں کا، سنی تو نہیں کہوں گا، اینٹی شیعہ کتابوں کا ہمارے علماء نے جواب دے دیا، اور ایسا سیٹسفیکٹری کہ غیر شیعہ شیعہ ہو گئے. ہمارے علماء نے جواب دیا، پھر بھی وہی بک چھاپتے ہیں وہ لوگ دشمن اہل بیت، ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا آج تک کوئی رپلائی نہیں ہوا. اب یہ پروپیگنڈا، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ ہمارے ریسورسز کم ہیں، ہم پروپیگنڈے کے اندر ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک آدمی آئی ٹی کا ماہر بیٹھے گا، ان کے یہاں 500 بیٹھ جائیں گے، پاپولیشن بہت زیادہ. تو باغ فدق کے بارے میں اگر آپ نے یہ کہا کہ ہمارے علماء کیوں اس کو نہیں بتاتے تو مجھے بڑی حیرت. اس ٹاپک پہ اتنے علماء نے تقریریں کی، اتنے علماء نے کتابیں لکھی، اتنے علماء نے پروف کیا کہ باغ فدق کی وجہ سے بہت سے سنی غیر شیعہ شیعہ ہوئے، کہ شہزادی کا یہ حق غصب کیا گیا اور ثابت ہو گیا کہ شہزادی کا حق ہے. تو یہ سب کچھ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نالج میں نہ ہو. گوگل کے سرچ انجن میں جا کے باغ فدق کو آپ ٹائپ کریں، آپ کو سارے شیعہ علماء کے بلکہ بڑے انٹرسٹنگ بعد آپ کو ویڈیو ملیں گے جہاں فیس ٹو فیس نان شیعہ اسکالر سے بات ہو رہی ہے. آخر میں وہ یا اپنی شکست مان لیتا ہے یا اٹھ کے چلا جاتا ہے. سیکنڈلی فی آرگنائزیشن، اگر کسی آرگنائزیشن میں دشمنان اہل بیت پر لعنت کرنے سے منع کیا جا رہا تو ہم اس امام باڑے میں جائیں کہ نہ جائیں. آج کل جو دنیا کی حالت ہے
اس کے اندر اس طرح سے اوپنلی لعنت کرنا معصومین کی اپنی ٹیچنگ کے خلاف. خود مولا نے منع کیا تھا, خود مولا نے منع کیا تھا. آرگنائزیشن کی بات تو چھوڑیے, دشمن ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. جو دشمن اہل بیت ہے دل سے اسے بیزاری اختیار کرے, دل سے ان سب پہ لعنت کرے, دل سے ان سب سے دور رہیں, حقائق کو اپنی اولاد تک منتقل کریں, لیکن اوپنلی وہ لعنت کرنا جس سے ہمیں فائدہ کچھ نہیں ملے گا, دشمنان اسلام کو فائدہ ملے گا. یہ مراجع کا نظریہ بھی ہے, یہ معصومین نے جو طریقہ ہم کو سکھایا. ایک عجیب بات یہ کہ ابھی آپ نے باغ فضق کے بارے میں کہا کہ ہمارے علماء کیوں جواب نہیں دیتے, تو میں تو بڑا سرپرائز, یاد ہی نہیں آ رہا مجھے کوئی ایسا زمانہ جب ہمارے علماء نے جواب نہ دیا ہو. دوسری بات یہ میں کہوں کہ شیعت پر جو 8-10 بہت ٹاپ کے آبجیکشن ہیں, بہت ٹاپ کے, یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے یا انکمپلیٹ مانتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جاہل ہے, ہمارا عقیدہ بدا. یہ لوگ زنا کو جائز سمجھتے ہیں, متع. یہ لوگ جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں, تقیہ. یہ ہمارے یہاں ایک بہت اہم چیز تھی, تقیہ. اب آج کی جنریشن بھول گئی اس بات کو کہ جس طرح سے شیعت میں بدا کا عقیدہ, جس طرح شیعت کے اندر اور ایسے نظریات, اس طرح تقیہ بہت اہم ہمارا عقیدہ تھا کہ 1400 سال تک اس کی وجہ سے ہمیں جھوٹ کا تانا دیا گیا, اور ہمارے علماء نے جواب دیا کہ نہیں, تقیہ اسلام میں ہے. اور معصوم نے کہا دینی و دین و آبائی, یہ میرا بھی دین ہے, میرے بزرگوں کا بھی دین. ہم ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں. آج ہمارے اپنے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دنیا آزاد ہے اور فریڈم آف اسپیچ ہے, تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تقیہ کی. ہے اسلام میں, اور تقیہ اسی کا نام کہ صاحبان ایمان کی جان, مال, عزت اور اولاد کو بچانے کے لیے اپنا عقیدہ چھپاؤ. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اسٹریٹ پر کوئی مومن مارا جا رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے آپ تقیہ کریں. آپ لندن میں غلطی کرتے ہیں, اس کا ایفیکٹ کراچی کے مومن پر آتا, وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں, اور ایک جگہ کا مومن دوسری جگہ کا خیال کرنا اس پر واجب ہے. باتیں تو بہت ہیں, یہ آخری 2 سوال, پھر 3-4 سوال میں فلور سے لوں گا. اب آپ آرگنائزر سے طے کر لیں کہ کیا کریں گے. آپ ریسٹوران میں لوگ شراب لے کے آتے ہیں, کیا وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا بہت مشہور اب آج کل مسئلہ ہے آیت اللہ سیستانی کا, جو اگرچہ باقی مراجع کا بھی, کہ اس سفرے پر یا ٹیبل پر بیٹھنا حرام ہے جہاں شراب سرو کی جا رہی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر کی ٹیبل پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں, اور یہی مطلب بھی ہے, اور یہی کوڈ آف پریکٹس میں جو سوال پوچھا گیا کہ اگر ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, بعد میں کوئی آدمی آیا ریسٹوران میں, پورا ریسٹوران فل ہے, وہ اسی میز پہ آ کے بیٹھ گئے اور شراب اس کو سرو کی جا رہی, تو کہا کہ آپ کے لیے یہاں سے اٹھنا اور دوسری ٹیبل پہ جا کے بیٹھنا واجب, ریسٹوران سے نکلنا واجب نہیں. تو آلدو یہ بیٹر ہے کہ آدمی ایوائڈ کرے ایسی جگہوں کو, لیکن یہ لازم و ضروری نہیں ہے. تو ان شارٹ, اگر اس ریسٹوران میں BYO برنگ یور اون کا سسٹم ہے اور کوئی شراب لے کے آتا ہے لیکن اس کی ٹیبل الگ ہے, ہماری ٹیبل الگ, تو نو پرابلم, آپ وہاں پہ بیٹھ کے حلال کھانا کھا سکتے ہیں. لاسٹ پیپر جو میرے پاس ہے, اس کے بعد پھر تھوڑا سا آپ کے لیے مسئلہ, از اسموکنگ از الاؤڈ؟ جی, اس کے اندر ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے, مرجع کیا یہ ہے کیا چیز. دیکھیے پہلے آپ لوگ بھی میرے ساتھ دیکھیے. اور اوپر سے نیچے تک. اب آپ یعنی میں جس نے اتنی محنت سے لکھا, میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا, اس کی توہین نہیں کر رہا, لیکن Q&A سیشن میں ایک آدمی اگر 4 یا فل اسکیپ A4 پیپر کا سوال دے تو بہت مشکل ہے. البتہ میں اس کو لے جاتا ہوں, حفاظت سے رکھتا ہوں, کوشش کروں گا کہ اگر اس میں بہت ہی جرنلائز قسم کے سوال ہیں تو تھوڑا بہت مجلس میں اس کا تذکرہ آ جائے. اس کو میں پھینک نہیں رہا ہوں, اس کو میں ٹریش میں نہیں ڈال رہا ہوں, اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں, اپنی خالی مجبوری بتا رہا ہوں کہ وائی یہاں پہ یہ کیوں ممکن نہیں. اسموکنگ کے بارے میں تمام مراجع نے کہا
آج کل کے کہ یہ آپ کے اوپر ہے. اگر اسموکنگ پروف ہو گیا کہ ہارمفل ہے فار یور اون ہیلتھ، یہ انڈیویجول کا مسئلہ ہے، پوری سوسائٹی کا نہیں. اوور آل تو یہ اسموکنگ کے بہت نقصان، لیکن اگر آپ کے لیے یہ ہارمفل ہے تو وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ اسموکنگ عراق میں ہوتی، اور ایران میں بھی بہت زیادہ ہوتی. حرم میں وہ سگریٹ لے نہیں جانے دے رہے، ورنہ وہاں پہلے صدام کے زمانے میں، صدام کی وجہ سے نہیں، اس سے بھی پہلے سے حرم کے اندر بھی اسموکنگ ہوتی تھی. تو ٹوٹل اسموکنگ کو حرام کہنا دار و مدار ہے کہ لیٹسٹ ہیلتھ ریسرچ کیا کہہ رہی. واقعاً اگر یہ اتنا زیادہ انجوریس ہے فار یور ہیلتھ، یہ ثابت ہے، تو پھر یہ حرام. اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ آئی ایم ڈاؤٹ فل، تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہے. ایک سوال یہ ہے کہ از tattoos allowed to do in your body and is allowed to what type؟ اس کو چھوڑ دیجیے. نہیں، اس لیے کہ میں اس کو مجلس میں بیان کرنے والا تھا پہلے سے ہی بہت ہی شارٹ میں، کہ tattoos are allowed in Islam and it is not Ayatollah Sistani's ruling. لوگ اس طرح کہتے ہیں جیسے آغا سیستانی نے اس میں کوئی نیا اجتہاد کیا ہے. نہیں، 1400 سال سے ٹیٹوز کا مسئلہ چلا رہا. ہمارے پاس کے بھی مراجع، کرنٹ مراجع، سب کے نزدیک یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ ٹیٹو جو ہے اس کے ذریعے کسی حرام کو پروموشن نہ مل رہا. اب اگر لیڈیز کی تصویر ہے یا کوئی شراب یا بیئر کے بارے میں کوئی چیز لکھی ہے یا اس کی تصویر ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے. وہ تو پھر ٹیٹوز نہیں، ٹی شرٹ بھی وہ والی حرام، لیکن خود ٹیٹوز جو ہے وہ الاؤڈ ہیں. صرف ایک بحث اس میں آتی، اور بہت پرانی بہت پرانی بہت پرانی، سید مرتضیٰ کے زمانے کی، کہ کیا اللہ کا نام جو ہے یہ ٹیٹو کرا سکتے ہیں، کیونکہ آدمی پر غسل جنابت بھی واجب ہوگا، اور غسل جنابت نہ بھی واجب ہو، کہے کہ نہیں زندگی بھر واجب نہیں کرنا ہے مجھے، تو وضو تو کبھی ٹوٹے گا نا اس کا. اللہ کا نام بغیر وضو کے چھونا، اس کے اوپر بحث ہے. بعض علماء نے کہا وہ بھی جائز، اور بعض نے کہا جائز نہیں ہے. تو دو چیزیں ہو گئی، یہ مقدس نام اس وجہ سے کہ وضو کبھی ٹوٹتا ہے، کبھی غسل جنابت واجب ہوتا، اور دوسری وہ والی تصویریں ولگر ٹائپ کی پکچرز یا ورڈنگ. اس کے علاوہ ٹیٹوز بالکل جائز ہیں. یہ آخری سوال، اس کے بعد اب کوئی ریٹرن سوال نہیں آنا چاہیے. وی لیوڈ ان اے ہاؤس فار 1 year when we know that قبلہ، اچھا میں مختصر پڑھتا ہوں. We are praying was wrong. Now what is should do these after 1 year؟ اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ قبلے کا ڈائریکشن اگر غلط ہو تو 90 کے اینگل تک کی غلطی ہے تو اس کو معاف کیا گیا، یعنی وہ نمازیں آپ کی کریکٹ. یا 90 کے اینگل کو یہ سمجھیے، جو ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ اینگل وینگل نہیں لکھا ہے. وہ یہ لکھا ہے کہ جدھر آپ نماز پڑھتے تھے، غلط نماز، رانگ ڈائریکشن، ادھر آپ منہ کر کے کھڑے ہو جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیں. اب جو کریکٹ قبلہ آفٹر 1 year آپ کو پتا چلا، اگر یہ لیفٹ سے رائٹ ہینڈ کے بیچ میں کہیں پہ آتا، ادھر 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 ادھر، بہت ایزیسٹ وے، جو اسلام جو ہے نا بہت ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاتا، ہر ایک کے پاس آئی فون وغیرہ نہیں ہوتا ہے. کہا کہ قبلہ جو آپ کا رانگ قبلہ ہے، ایک بار لاسٹ ٹائم ادھر منہ کر کے کھڑے ہوں، اپنے دونوں ہاتھ اسٹریچ، اور رائٹ سے لے کے لیفٹ ہینڈ ان کے بیچ میں اگر نیا قبلہ ایکچوئل قبلہ آ گیا تو آپ کی ساری نمازیں صحیح. اور اگر وہ قبلہ جو تھا وہ اس کے پیچھے جا رہا، تب جا کے ان نمازوں کی قضا کرنا ہوگی. بسم اللہ. اب بتائیے کہ کیا طریقہ کیا جائے. ہے کوئی؟ نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن اب ٹھیک ہے، نہیں مائک پر تو ہے، لیکن ابھی کریں گے فنش. نہیں وہ وہاں سے اٹھ کے آئے، وہاں سے یہاں تک، اس میں تو 5 سوال ہم بتا سکتے ہیں. غالباً ہمارا سیشن بہت لینتھی ہو گیا اور اس سے زیادہ ممکن بھی نہیں ہے. تو اگر کسی کا اور ایسا سوال ہے تو
یہ سیشن کمپلیٹ ہو کے بھی میں اویلیبل ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس، لیکن سب لوگوں کو بٹھانا مناسب نہیں ہے. خدا بندہ تجھے واسطہ نہیں، ہم تو اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے، لیکن یہ سوالات اب انہوں نے کہا کہ طریقہ ہے کہ جس کو سوال کرنا ہے وہ مائک پر آ کر سوال کرے، تو یہ کہ آنا جانا اس میں بہت ٹائم لگے گا. چلیں آپ فلور سے سوال کریں، اللہ مالک ہے. جی 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 بتائیے. علیکم السلام. ذرا شارٹ کیجیے گا سوال. جی جی ٹھیک ہے. جی جی ایک سوال اور، ادھر کوئی چیئر والا نہیں ہے؟ وہ بہت پیچھے ہے وہاں، تو آواز بھی نہیں آئے گی. آگے آگے آگے. جی جی جی. ارے آگا آپ لوگ اون علی بھائی آپ چلیں ٹھیک ہے. تو آپ کا کوئی سوال نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، بہت اچھا، الحمدللہ، تھینک یو. تو سوال یہ پوچھا گیا کہ امام جب آ کے انتقام لیں گے قاتلان امام سے تو کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ ایک عقیدہ ہمارے پاس رجت کا ہے. رجت کا عقیدہ جو ہے زیارت جامعہ میں بھی آیا، جس کے لیے آیت اللہ سیستانی نے بھی فرمایا کہ یہ اپنے ٹیکس کے اعتبار سے بھی بہترین زیارت ہے. اور زیارت وارثہ میں بھی ہے رجت کا ذکر. رجت کا مطلب یہ ہے کہ تمام امام 1 بائی 1 واپس آئیں گے، اور خالی وہ نہیں آئیں گے، ان کے جتنے دشمن تھے وہ بھی آئیں گے، اور پھر وہ ہر امام اپنے زمانے کے دشمنوں سے خود ریونج لے گا. تو یزید اور یزید کا سارا لشکر بھی دوبارہ آئے گا، اور امام حسین بھی آئیں گے. امام زمانہ ریونج نہیں لیں گے، خود امام حسین اور جناب عباس اور کربلا کا جہاد دوبارہ پراپر طریقے سے ہوگا اور ان سے انتقام لیا جائے گا. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ رجت کا عقیدہ ہمارے اصول دین میں شامل نہیں، عقائد میں شامل نہیں. بہت زیادہ روایتوں میں ذکر ہے، میں بھی بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن بہرحال ہمارے صحیح جو اسکالرز ہیں علماء، ان میں سے بعض نے اس سے اختلاف بھی کیا، کیونکہ آج کل اختلاف تو ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن میجورٹی آف مراجع انکلوڈنگ آیت اللہ سیستانی اور انکلوڈنگ آیت اللہ وحید خراسانی رجت کے عقیدے کے قائل ہیں، اور وہ یہی ہے کہ یزید بھی دوبارہ زندہ ہوگا. تو پروردگارہ جلد از جلد وہ زمانہ لے کے آ کہ ہم اپنے امام زمانہ کی زیارت کریں. یزید جب دنیا میں دوبارہ آئے تو ہمیں آقا حسین کے لشکر میں شامل کر کے اس دنیا میں دوبارہ بھیجنا. خدا بندہ اس غیبت امام کے پرفتن ماحول میں ہمیں دین کا زیادہ سے زیادہ علم اور صحیح معرفت اور سمجھ کی توفیق عطا فرما. آج کے زمانے کے فتنوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ فرما. جو لوگ اتنی دیر تک اس سیشن میں بیٹھے ہیں آج کے دن بھی اتنی مجلسوں کے بعد، خدا بندہ ان کی توفیقات بڑھا، ان کی حاجتیں پوری فرما، ان کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.